الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين۔ آج کے بیان میں فضائل و مناقب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ کل جو 15 رمضان مبارک آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور اسی مناسبت سے ضروری ہے کہ اہل بیت کے اس عظیم انسان کو ہم خراج تحسین پیش کریں۔ جہاں ہم دیگر کا ذکر کرتے آ رہے ہیں تو علم کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا ضروری ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب میں سیاستہ کی کتب میں آپ کے فضائل موجود ہیں، اور ہر دور میں محدثین، مفسرین، صوفیاء ہر طرح کے احباب ذی وقار امام حسن کا ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اہل بیت کے افراد میں سے ایک عظیم فرد کا نام حضرت امام حسن ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب پہلے حدیث عرض کرنا چاہوں گا کہ امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ شریف میں باقاعدہ ایک باب قائم کر دیا کہ فضل الحسن والحسین، کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت اور عظمت۔ اس سے معلوم ہوا کہ محدثین کو اہل بیت سے کتنا پیار ہے کہ وہ اپنی کتابوں کو، اپنی کتب کو ان کے ذکر کے بغیر نامکمل سمجھتے ہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر غلام اہل بیت سے پیار کرتا، اہل بیت سے محبت کرتا۔ اب اس حدیث میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم للحسن اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من يحبه قال ودمه الى صدره۔ اب یہ حدیث ہے، غور فرمائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام حسن کے حوالے سے، خاص طور پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب جس کے لیے حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے اللہ میں اس سے، اللہم انی احبہ، کہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اور فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کرتا ہے کہ اللہ یہ مجھے محبوب ہے، یہ مجھے پیارا ہے،
میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ اور پھر حضور نے کیا ارشاد فرمایا، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اے باری لا جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ ہاں، جو اس سے محبت کرے، یعنی امام حسن سے، جو میری امت میں سے جو ان سے پیار کرے، جو ان سے محبت کرے، اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما، تو ان سے بھی پیار فرما۔ اور پھر قال وَضَمَّهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، اپنے سینے سے ملا لیا۔ اب اسے اندازہ کر لیجئے امام حسن کے مقام کا، امام حسن کے مرتبہ کا اللہ کی بارگاہ میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں اسی حدیث کو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر بھی اس کو بیان فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ثقہ لوگوں نے اس حدیث کو بیان کر کے یہ پیغام دیا ہے امام حسن کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب الحسن والحسین، کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی، حضور فرماتے ہیں فقد احبنی، پس اس نے مجھ سے محبت کی۔ خوش نصیب ہو کہ ہمیں اللہ نے اہل بیت کا پیار عطا فرمایا، اہل بیت کی محبت عطا فرمائی۔ اور فرمایا کہ من احب الحسن والحسین، کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی، حضور فرماتے ہیں اس انسان نے، میرے امتی نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کی جو دین کے حوالے سے قربانیاں ہیں اور دین اسلام کے حوالے سے ان کی جو محنت ہے، جو کوشش و کاوش ہے، اس کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو نسبتیں حسن و حسین کو حاصل ہیں انہیں بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اور تیسری حدیث سن لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اس حدیث میں پورے گھرانے کا ہی حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی وفاطمۃ والحسن والحسین وانا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرات حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت و فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ جس نے ان سے صلح کی ان سے میری صلح ہے، اور جس نے ان سے جنگ کی میں ان کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ اس سے اندازہ کیجیے آپ علیہ السلام نے کہاں تک بات کر دی کہ ان سے ہمیشہ صلح رکھو،
ان سے پیار رکھو، ان سے محبت رکھو، ان سے بغض و عداوت اہل بیت سے نہ رکھو، ہیں جی۔ اور فرمایا کہ جو ان سے جنگ کرے گا، اب یہاں میدان کربلا میں یزیدیوں کو سوچ لینا چاہیے کہ انہوں نے کس کو شہید کیا۔ اللہ اکبر، دوستو ذرا توجہ تو کریں کہ 22,000 کا لشکر ہے اور وہ نمازیں بھی امام عالی مقام کے پیچھے پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور آپ کو شہید بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور امام حسین کے خطبے بھی سنتے ہیں اور جناب شہید بھی کر رہے ہیں۔ ایسے سمجھو مسلمانوں کہ ہمارا جب دنیا داری غالب آتی ہے نا، پھر اسلام سب کچھ وہ جاتا ہے، پھر محبتیں، نسبتیں، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور 22,000 کا لشکر جو امام علی مقام اور ان کے رفقا کے خون کا پیاسا تھا، وجہ کیا تھی؟ طمع، لالچ، حکومت، یہ طرح طرح کی جو پیسہ، دولت، ان کے لالچ میں آ کر عقل کے یہ اتنے اندھے ہو گئے کہ انہیں یہ بھی نظر نہ آیا کہ امام علی مقام تو وہ ہیں کہ جن سے حضور پیار کرتے ہیں، جن سے حضور محبت کرتے ہیں، اور جن کی محبت کے چرچے اللہ نے قرآن میں کر دیے ہیں جی، اور جن کا ذکر نبی کی زبان نے کر دیا، اور جن کے تذکرے حضرت ابو بکر صدیق نے کیے، حضرت عمر نے کیے، حضرت عثمان نے کیے، ان کا درجہ اور مقام ان اہل بیت کا کتنا بلند ہے جی، جن کے پیار اور محبت کی باتیں یہ جمیع خلفاء کرتے چلے گئے۔ اور پھر حضرت علی کا تو یہ خاندان ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں، کشف المحجوب شریف میں حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علی بن عثمان حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب فارسی میں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان کو دین کے حوالے سے، عقائد اور نظریات کے حوالے سے وہ کتنے مضبوط آدمی تھے، اس پر حضرت امام حسن بصری نے بصرہ سے اس وقت خط لکھا جب معتزلہ جو ہے نا، انہوں نے عروج پکڑا، تو جو ان کے عقائد و نظریات تھے وہ مسلمانوں سے ہٹ کر تھے۔ تو حضرت امام حسن بصری نے خط لکھا مدینہ الرسول میں حضرت امام حسن کو اور ان کے عقائد بیان کیے۔ جب یہ لیٹر امام حسن کے پاس پہنچا تو انہوں نے جب یہ لیٹر پڑھا اور معتزلہ، جبریہ، قدریہ کے عقائد جو امام حسن نے لکھ کر بھیجے تھے وہ جب پڑھے تو فرمایا کہ جو اللہ کی طرف نیکی برائی کی نسبت کو مقدور نہ مانے وہ تو کافر ہے، وہ تو کافر ہے۔ یعنی ان کے نظریات اور عقائد کی امام حسن نے تردید کی کہ اگر ان کے نظریات یہ ہیں تو پھر ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس پر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقیدہ ایک مین چیز ہے اور اہل بیت سے بڑھ کر کن کے نظریات پختہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور نور الابصار میں ایک اور عظمت و فضیلت بیان کی ہے کہ جب امام حسن حسین اور یہ حضرات جب حج کے لیے روانہ ہوئے، اور جب یہ حج کے لیے روانہ ہوئے، امام جعفر بھی ساتھ ہیں، جب یہ حج کے لیے روانہ ہوئے تو کھانے پینے کا مناسب اہتمام تھا، راستے میں ختم ہو گیا۔ جب یہ سب کچھ اختتام کو پہنچا تو ابھی سفر تو باقی تھا، تو تینوں حضرات نے فیصلہ کیا کہ کچھ کھانے پینے کا اہتمام ہونا چاہیے، پیاس بھی لگی ہے تو کھانے کی بھی طبیعت تقاضا کر رہی ہے،
لیکن اس وقت یہ اہتمام تو نہیں تھا کہ آج کل جیسے سہولتیں ہوٹل ہوتے ہیں راستوں میں، یہ سارے اہتمام ہوتے ہیں، اس وقت تو یہ کچھ نہیں تھا۔ خیر چلتے رہے، راستے میں بڑی سادہ سی جھونپڑی، سادہ سا ایک گھر، ایک خیمہ آ گیا، تو یہ حضرات اس خیمے کی طرف چلے گئے۔ جب گئے دیکھا کہ اندر ایک بڑھیا، ایک خاتون بیٹھی ہوئی، ایک خاتون موجود ہے۔ یہ حضرات گئے اور انہوں نے کہا کہ مائی صاحبہ ہم مسافر ہیں اور ہم ایک کام کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمیں بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، تو آپ کے پاس کوئی اہتمام ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ میرے پاس اہتمام تمہارے لیے یہ ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ کہا کہ میرے پاس اہتمام یہ ہے کہ یہ ایک بکری کھڑی ہوئی ہے، اس کا دودھ نکالو اور پی لو۔ تو ان حضرات نے اس بکری کا دودھ لیا اور پی لیا۔ پھر کہا کہ ہمیں تو بھوک بھی لگی ہے، کہا کہ اسی بکری کو ذبح کر دو اور میں ہنڈیا تیار کرتی ہوں اور اسی کو تم کھا لو، اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اب انہوں نے اس بکری کو ذبح کر دیا، بڑھیا نے کھانا تیار کر دیا اور انہوں نے کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب سفر پر روانہ ہو گئے، کچھ عرصے بعد واپس لوٹ گئے، اتنے میں اس علاقے میں قحط نے آ لیا۔ جب قحط آیا تو لوگ پریشان ہو گئے کہ اب کدھر جائیں۔ تو یہاں ایک بات اور بھی سنیں، جب اس بڑھیا کا شوہر شام کو گھر آیا تو بڑھیا سے پوچھا کہ یہ بکری کدھر ہے؟ وہ سارا واقعہ بڑھیا نے کہہ سنایا کہ ایسے 3 مہمان آئے تھے، میں نے ان کی خدمت میں جو کچھ تھا وہ لٹا دیا۔ وہ بڑا غصے ہوا، اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا، یہ تو نے کیا کیا کہ تو نے سب کچھ ہی، ہاں جی، ایک بکری گھر میں کھڑی تھی وہ بھی فارغ کر دی۔ اس نے کہا یہ تو میں نے کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ کچھ دنوں میں جب قحط آیا تو اب اس بڑھیا نے اور اس کے شوہر نے مدینہ کی طرف رخ کیا کہ وہ ایک شہری آبادی ہے، وہاں پہ چلتے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچے، اب نہ کوئی ان کا واقف تھا، نہ کسی سے جان پہچان تھی، کچھ نہیں تھا، تو اب ان کے گزر اوقات کیسے ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کا نظام چلتا ہوگا۔ ایک دن یہ بڑھیا ایک گلی سے گزری جا رہی تھی تو امام حسن بھی اسی راستے پر آ رہے تھے۔ امام حسن کی نظر پڑ گئی کہ یہ تو وہی بڑھیا ہے۔ آپ قریب گئے، اس کو اپنے طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ تو وہ بڑھیا ہے کہ فلاں موقع پر ہم تیرے پاس گئے تھے۔ اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم۔ خیر انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے پہچانا ہے، تو فلاں جگہ سے آئی ہے۔ اس نے کہا ہاں، وہاں قحط پڑ گیا ہے اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں اسی علاقے سے ہی آئی ہوں۔ امام حسن کو اللہ نے کتنا دیا تھا میرے دوستو، آپ نے 1000 دینار اور 1000 بکریاں اسے عطا فرمائیں۔ آل بیت اس طرح دیتے ہیں لوگوں کو۔ اور پھر کہا اپنے غلام کو کہ امام حسین کے پاس اس کو لے جاؤ اور ساتھ انہیں یہ بتانا کہ یہ فلاں بڑھیا ہے جس کے پاس ایک بکری تھی اور اس نے وہ بھی ہمارے لیے ذبح کر دی تھی۔ جب وہاں پہنچے تو امام حسین نے کہا اچھا، آپ نے بھی 1000 دینار اور 1000 اشرفیاں اور 1000 بکریاں اس کو عطا فرمائی، اور ساتھ فرمایا کہ جعفر کے پاس بھی اس کو لے جاؤ۔ جب جعفر کے پاس غلام لے گیا، کہا کہ جی یہ وہ بڑھیا ہے جس نے ایک بکری تھی وہ بھی ذبح کر دی تھی۔ کہا اچھا، انہوں نے 2000 دینار اور 2000 بکریاں دی۔
یہ اہل بیت کا پیار ہے کہ جو ان کے ساتھ اتنی سی بھی نیکی کرتا ہے نا، کوئی بھلائی کرتا ہے جو اہل بیت کی محبت میں اور ان کے ساتھ پیار و محبت میں کوئی اتنا سا ایک جز بڑھتا ہے تو ان کا پیار دیکھ لیں، ان کی محبت دیکھ لیں۔ اور ایک آج ہمیں حقیقت ہے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، ہمارا دین سے نا صرف یہی تعلق ہے، رمضان آ گیا روزے رکھ لیے بس، ہمیں باقی کوئی پتہ نہیں ہے، نماز اذان ہوئی دل آیا تو نماز پڑھ لی، اللہ ماشاءاللہ پکے نمازی تو بڑے تھوڑے سے ہی ہوتے ہیں نا، باقی اکثریت آپ دیکھ ہی رہے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے ہمارا دین سے کیا رشتہ ہے، ہمارا دین سے کیا تعلق ہے، ہم نے دین کا کام کس طرح سے کرنا ہے۔ تو یہ اہل بیت سے سیکھو، یہ کربلا کے شاہ سوار سے سیکھو، ہیں جی، کہ باطل کو باطل کہنا ہے، درست کو درست، صحیح کو صحیح کہنا ہے۔ یہ اہل بیت ہی کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم کہتے ہوتے تو آج یہی حالت ہوتی جو آج کے اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ، ہم بہت دور کھڑے ہیں دین سے خدا را، لیکن یاد رکھو امام حسن و حسین کی زندگیاں کچھ اور ہیں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ کے بعد جب امام حسن خلیفہ بنے دوستو سنو بات، جب یہ خلیفہ بنے قریب تھا کہ ادھر سے حضرت امیر معاویہ نے اعلان کر دیا کہ انہوں نے بیعت شروع کر دی، حضرت امام حسن بھی بیعت کر رہے ہیں۔ اب 6 ماہ کا پیریڈ چلا تو امام حسن نے حضرت علی المرتضیٰ کو پیغام بھیجا، حضرت امیر معاویہ کو پیغام بھیجا، ملاقات ہوئی، فرمانے لگے کہ میں آپ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں تاکہ حضور کی امت تقسیم نہ ہو۔ ہیں جی، اب لوگوں نے کیا کہا، امام حسن کو لوگوں نے تان کیے کہ یہ تو نے کیا کیا، دنیا تو تیرے ساتھ تھی، ان کے پاس تو ایک محدود علاقہ تھا، تو نے یہ کیا کیا۔ امام حسن نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا، میں یہ جانتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، قریب ہوگا کہ میری امت آپس میں لڑے اور بہت زیادہ نقصان ہو، لیکن میرا بیٹا اس لڑائی کے اندر صلح کا کردار ادا کرے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے شاید میرے بارے میں فرمایا ہو۔ تو آج میں نے قبل اس کے کہ فتنے اور فساد کھڑے ہوں اور شہداء گریں اور لوگوں کا جانی مالی نقصان ہو جائے، تو میں نے آج حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس معاملے کو ختم کر دیا ہے۔ تو دوستو پھر آگے تو پھر تفصیل ہے بڑی، لیکن ہمارا اتنا ہی بیان تھا آج کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے حوالے سے اور آپ کی جو خدمات ہیں قابل دید ہیں، اور عبادت، زہد، تقوی، سخاوت، شجاعت، علم، عمل، جس حوالے سے بھی دیکھو گے امام حسن پہلے نمبر پہ نظر آتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔